میں چودھری یوسف صاحب کو زحمت دینے سے پہلے ایک کا تعارف کروا دوں۔ امریکہ کی ریاست ایریزونا میں پچھلے سال سے مقیم ہیں۔ سوشل ایکٹیوسٹ بننے کا بہت شوق بچپن سے تھا۔ امریکہ آ کر پچھلے چند برسوں میں ایک یوٹیوب چینل پر ایز اے ہابی کام کر رہے ہیں۔ چینل کا نام پاکستان 360 USA ہے، جہاں ہر مختلف فکر کے لوگوں کے انٹرویوز کرتے ہیں اور اسے دوسرے پاکستانیوں کے سامنے لاتے ہیں۔ شاعری سے بے پناہ لگاؤ ہے اور کبھی کبھی اگر وقت ملے تو اپنے الفاظ کو، اپنے خیالات کو معاف کیجیے گا، الفاظ کا روپ دے کر اشعار میں ڈھالنے کی کوشش بھی کر لیتے ہیں۔ ان کا ایک شعر ملاحظہ کیجیے کہ کرنے کو کچھ نہیں تھا تو کرتا تھا سارا کچھ، کرنے کو کچھ نہیں تھا تو کرتا تھا سارا کچھ، مصروفیت نے آج نکما بنا دیا۔ آپ کی تالیوں میں یوسف چودھری یوسف صاحب۔ آدمی اپنا خود تعریف ہوتا ہے، بہت چیزیں بڑی سنم کا پتھر یہ کہیں موجود ہے۔ جی بہت شکریہ، السلام علیکم۔ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر۔ کسی معاشرے کسی مشاعرے میں یہ بات ہو رہی تھی کہ اس نے کہا کہ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، تو اس نے کہا اگر پڑھنا بھی نہ دو تو پھر کی کرنا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی مشکل تیری آسان پڑھا کر۔ پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ بھی نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر، اور لاریب تیری روح کو تسکین ملے گی، لاریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر۔ اور آ جائے گا اقبال کو جینے کا کرینہ، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر۔ تو آج علامہ اقبال ڈے ہے، سارے لوگ ماشاءاللہ اقبال ڈے کے موقع پہ یہاں پہ موجود ہیں۔ علامہ اقبال کا ایک محبت کا ایک اپنا فلسفہ تھا، ان کا بات کرنے کا انداز اپنا تھا، کہنے کا انداز اپنا تھا۔ کہتے وہ شاعری میں تھے، خیالات ان کے اپنے تھے۔ تو ان کی انہی کے خیالات، انہی کے الفاظ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اس اقبال ڈے کے موقع پہ۔ اس نظم کا عنوان ہے محبت، کہ عروس شب کی زلفیں تھی ابھی نا آشنا خم سے، عروس شب کی زلفیں تھی ابھی نا آشنا خم سے، ستارے آسماں کے بے خبر تھے لذت رم سے، کمر اپنے لباس نو میں بیگانہ سے لگتا تھا، نہ تھا واقف ابھی گردش کے آئینے مسلم سے، ابھی امکان کے ظلمت خانے سے ابھری ہی تھی دنیا، مذاق زندگی پوشیدہ تھا پنہائے عالم سے، کمال نظم ہستی میں ابھی تھی ابتدا گویا، حویدہ تھی نگینے کی تمنا چشم خاتم سے، سنا ہے عالم بالا میں کوئی کیمیاگر تھا، سنا ہے عالم بالا میں کوئی کیمیاگر تھا، صفاتی جس کی خاک پا میں بڑھ کر ساغر جم سے، لکھا تھا عرش کے پائے پہ ایک اکسیر کا نسخہ، چھپاتے تھے فرشتے جس کو چشم روح آدم سے، نگاہیں تاک میں رہتی تھی لیکن کیمیاگر کی، وہ اس نسخے کو بڑھ کر جانتا تھا اس میں اعظم سے، بڑھا تسبیح خانے کے بہانے عرش کی جانب، بڑھا تسبیح خانے کے بہانے عرش کی جانب، تمنائے دلی برائی سید اہم سے، پھرایا فکر اجزا نے اسے میدان انکا میں، چھپے گی کیا کوئی شے بارگاہ حق کے عالم میں، چمک تارے سے مانگی چاند سے داغے جگر مانگا، چمک تارے سے مانگی چاند سے داغے جگر مانگا، اڑائی تیرگی تھوڑی سی شکی زلف برہم سے، تڑپ بجلی سے پائی حور سے پاکیزگی پائی، حرارت لی نفس آئے مسیح ابن مریم سے، ذرا سی پھر ربوبیت سے شان بے نیازی لی، ملک سے عاجزی افتادگی تقدیر شبنم سے، پھر ان اجزاء کو دھولا چشمہ حیواں کے پانی میں، مرکب نے محبت نام پایا،
चश्मे आजम चार्श आजम से। मुहव्विस ने ये पानी हस्ती नौखेज पर छिड़का, गिरा खोली हुनर ने उसके गोया कार आलम से, हुई जंबिश अया जर्रों ने लुत्फे ख्वाब को छोड़ा, गले मिलने लगे उठ उठ के अपने अपने हमदम से, खरामे नाज पाया आफताबों ने सितारों ने, चटक गुंचों ने पाई दाग पाए लालाजारों ने। तो ये अल्लामा इकबाल के ख्यालात थे नज़म उसके हवाले से। तो मुझे हुक्म किया था शाहजी ने कि आपने अपनी इस दफ़ा एक नज़म ज़रूर पढ़नी है। काफ़ी अर्सा पहले मैंने लिखी थी, तो आज इसको फिर मैं ताज़ा कर देता हूँ आप लोगों के सामने। बहुत से लफ्ज़ ऐसे हैं कि जिनको बोल लेते हो, बहुत से लफ्ज़ ऐसे हैं कि जिनको बोल लेते हो मगर सुनने से डरते हो। कभी तुम यूं भी कर लेते कि उन लफ्ज़ों को लिख लेते, कभी फिर रात को सोने से पहले उनको पढ़ लेते, जो मानी उनमें पोशीदा है फिर उनको समझ लेते। यह समझ लेते कि ये अल्फाज उन कानों पे जब दस्तक जो देते हैं तो क्या क्या रंग लाते हैं। हजारों टूटते हैं दिल, हजारों बिल हिलाते हैं, दुआओं की बजाय उन लबों पर सख्त से अल्फाज आते हैं। वही अल्फाज जिनको तुम सुनने से घबराओ मगर अपनी जुबान पे दूसरों के वास्ते लाओ। यही अल्फाज जब लब से निकलते हैं तो फिर वापस नहीं आते। इन्हीं लफ्जों से जो दिल टूटते हैं जुड़ नहीं पाते। कभी बचपन में सुनते थे हमेशा तोल कर बोलो, बहुत हसास होते हैं इन्हें तुम ऐसे मत रोलो। इन्हीं लफ्जों से कुछ टूटे हुए दिल जुड़ भी जाते हैं, इन्हीं लफ्जों से जो बिछड़े हुए हों मिल भी जाते हैं। इन्हीं अल्फाज की कीमत ही अब तुमको समझनी है, इन्हीं लफ्जों से ही आंसू निकलते हैं, इन्हीं से रुक भी जाते हैं। इन्हीं अल्फाज से खुशियां तुम्हारे पास आती हैं, इन्हीं लफ्जों से ही कुछ खुशियां तुमको छोड़ जाती हैं। अगर अल्फाज को चुन चुन के बोलोगे तो खुशियां पास आएंगी, अगर ऐसा नहीं करते तो एक एक करके तुमको छोड़ जाएंगी। इन्हीं अल्फाज को चुनकर दुआ परवान चढ़ती है, इसी का उल्ट करके बद्दुआ में जान पड़ती है। दुआ वाले पे ही अब मुनहसिर है, लफ्ज वो चुन ले कि रब तक जैसे ही पहुंचे तो रब फौरन ही वो सुन ले। कभी तो जायजा लो जिन लफ्जों का इस्तेमाल करते हो। बहुत से लफ्ज ऐसे हैं कि जिनको बोल लेते हो मगर सुनने से डरते हो। तो यूसुफ साहब कमाल कर दिया, बहुत खूबसूरत अदायगी आपकी, आपने तो महफिल को गरमा दिया, लेकिन तालियां उस हिसाब से नहीं बनी। तो ज़रा एक बार बहुत शुक्रिया आपका, बहुत नवाज़।